گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، شریعت کے احکام اور ایک نیا موضوع لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کالس بھی ہوتی ہیں اور اس کے بھی جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج قربانی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی جو اہمیت ہے، اس حوالے سے ہمارے اسلاف کی جو واقعات ہیں کوشش کی جاتی کوئی ایک واقعہ کوئی ایک روایت بیان کی جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو شامل سلسلہ ہیں مزید ان کا شوق بڑھے، ذوق بڑھے اور علم دین کی اہمیت جو ہے مزید اجاگر ہو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً سے مصر کا سفر محض اس لیے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنے۔ چنانچہ وہاں پہنچے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے استقبال کیا تو فرمانے لگے، میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے سننے میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مومن کی ایک برائی چھپائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے اور ایک لمحہ ٹھہرے بغیر مدینے واپس چلے گئے۔ تو ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے آپ غور فرمائیں، یعنی مدینہ منورہ سے مصر کا سفر انہوں نے اختیار کیا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے قافلوں کے ذریعے، دیگر جو ذرائع علم دین کے آج کتنے آسان ہو گئے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو اس سے آج بھی غافل ہے، علم دین حاصل نہیں کرتی۔ اگر آپ سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آپ کی کالس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اس سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ دو اس وقت اہم موضوع ہیں۔ خوش نصیب عاشقان رسول حج کی طرف حج کرنے کے لیے ان کی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان قریب انشاءاللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کرے گی۔ ایک سلسلہ یہ بھی چل رہا ہے، اور دوسرا بہت سارے مسلمان جن پر قربانی واجب ہے وہ جانوروں کی خریداری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کچھ کلام کریں گے۔ ابتداً ہم مفتی صاحب سے پہلے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی جو ہے وہ کس کس پر واجب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے جبکہ وہ جو ایام نحر ہیں ان میں مسافر نہ ہو۔ صحیح۔ تو شرعی اعتبار سے اول تو یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے اور بالغ پر واجب ہے۔ صحیح۔ نابالغ بچے پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس کا مال نصاب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جب بھی اس پر قربانی واجب نہیں، نہ اس پر اپنی طرف سے کرنا واجب،
نہ اس کے والدین پر بچے کی طرف سے کرنا واجب ہے، ایسا نہیں. بالغ پر جو ہے واجب ہوگی. اور کب واجب ہوگی؟ جبکہ ایام نحر کے اندر وہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب سے مراد یہ ہے ایام نحر کی اگر وضاحت ہو جائے. ایام نحر 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 ایام نحر ہیں جن میں قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور 12 کے غروب آفتاب پہ چونکہ اسلامی اعتبار سے 12ویں کا دن ختم ہو جاتا ہے تو قربانی کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے جو ہے وہ یہ وقت شروع ہوتا ہے. اور گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر جو ہے وہ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں قربانی، اور شہر کے اندر نماز عید کے بعد کی جاتی. تو اب جو قربانی کے وجوب کا تعلق ہے اس میں ایک یہ کہ مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے. صحیح. مسلمان ہے، بالغ ہے، لیکن مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. مقیم ہے تو قربانی واجب ہوگی. مقیم سے مراد یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے وطن اصلی کے اندر قیام پذیر ہو، یا وطن اصلی میں تو قیام پذیر نہیں ہے، کسی اور جگہ پر جا کر جو ہے وہ مقیم ہے اور اس جگہ کا فاصلہ اس کے گھر سے 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت پر ہے، لیکن وہاں پر اس کی 15 دن سے زائد رہنے کی نیت ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے، تو اب بھی مقیم ہو گیا. تو اب اگر حالت اقامت کے اندر ان ایام کے دوران ایام نحر آ جاتے ہیں تو اب اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. نصاب کے اعتبار سے یہاں 2 باتیں خیال رکھنا ضروری ہیں. ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. پھر زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ ہر مال پر لازم نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی پر ہوتی ہے، مال تجارت پر ہوتی ہے، پرائز بانڈ پر ہوتی ہے، کرنسی پر ہوتی ہے، یعنی مال نامی پر ہوتی ہے. یہ سارے بڑھنے والے مال ہیں. جبکہ قربانی اور صدقہ فطر وغیرہ کا تعلق جو وجوب کے اعتبار سے ہے وہ صرف مال نامی پر نہیں، بلکہ اگر مال غیر نامی بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ 4 موبائل ہیں، ایک جو ہے وہ اس کے حاجت اصلیہ میں ہیں، 3 ویسی گھر میں رکھے ہوئے، تو اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے رمضان میں ہم سے کہ جناب کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی. لیکن اب اگر ان 3 موبائلوں کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، جو کہ آج کل بہت کم آ چکی ہے، 33,600 کے قریب ہے، تو اگر اتنی پہنچتی ہے تو قربانی اس پر واجب ہوگی. اللہ. اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی اس کے اوپر لازم ہوا تھا. تو اس بات کا خیال. اسی طرح گھر کے اندر بہت سارا سامان ہے. خواتین کی جانب سے سوال رمضان میں آتے تھے کہ جناب شادی کے بھاری جوڑے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ کہا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اب موقع آ گیا قربانی کا. تو اب وہ چیزیں ہو گئیں. اسی طرح گھر کا جو اضافی جہیز کا وہ سامان جو استعمال میں آتا ہی نہیں ہے، بالکل ہی فارغ ہی پڑا ہوا ہے، حاجت بھی نہیں ہے اس کی، اب وہ سامان اگر ان سب چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو اس وقت پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے. تو ان باتوں کا خیال. اسی طرح گاڑیاں ہیں، زیادہ گاڑی ہے، ایک گاڑی استعمال میں ہے، ایک زائد ہے. اسی طرح گھر ہے، گھر سے متعلق سوالات ہوتے تھے کہ جناب کرائے پر گھر دیا ہوا ہے یا کرائے پر نہیں دیا، ویسے خالی پڑا ہوا ہے، تو کہا زکوٰۃ نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے. تو کرائے پر بھی ہے تو مالیت پہ نہیں تھی، صرف کرائے پر تھی. لیکن اب جب قربانی کی باری آئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ گھر اگرچہ خالی پڑا ہوا ہے یا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کرائے پر ہے اور اسی سے اس کی آمدن نہیں ہے بلکہ ذرائع آمدن اور بھی ہے، تو اب اس صورت میں گھر کی آمدنی کو نہیں بلکہ گھر کی مالیت کو دیکھا جائے گا. اگر مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے اگر آپ غور کریں تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جس پر قربانی واجب ہوگی، لیکن وہ غفلت کا شکار ہیں یا ان کے علم میں نہیں ہے. جیسے موبائل کی مثال دی، کرائے پر جو گھر دیا گیا اس کی مثال دی. اسی طرح جہیز کا وہ سامان جو قابل استعمال نہیں ہوتا، یعنی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، قابل استعمال تو ہوتا ہے، شو کیس کے اندر وہ رکھا رہتا ہے اور مطلب اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سالوں وہ رکھا رہتا ہے. تو اس طرح کا سامان اگر اس کی مالیت مالی کے نصاب والی ہو جاتی ہے، جو نصاب بیان کیا گیا، یعنی موجودہ جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے 33-34 ہزار روپے جو بھی بنیں گے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے، تو قربانی واجب ہو جائے گی. اگر آپ غور کریں تو بہت بڑی تعداد پر اس طرح قربانی واجب ہوگی، لیکن علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کریں گے. اچھا، اب قربانی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا پھر گناہ گار تو ہوں گے، لیکن کوئی اس کا ازالہ یا کچھ؟ قربانی جو نہیں کرتا، ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ گار تو ہوا،
ایک عظیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے سے محرومی رہی، اور خاص طور پر ایام نحر میں سب سے بڑا جو ثواب والا عمل ہے وہ جانور ذبح کرنے کا، اس سے محرومی ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں کی اور ایام نحر گزر گئے، اب چونکہ ہمارے ہاں تو بھی ایام نحر آنے ہیں، لیکن پچھلے سالوں میں اگر کسی نے آج مسئلہ سنا کہ جناب پچھلے سال سے میں نے کی نہیں، 2-3 سال سے نہیں کی، تو اب ان پر لازم ہوگا کہ ایک بکرے یا بکری کی قیمت جو ہے وہ اپنے ہر سال کی قربانی کے بدلے میں صدقہ کریں، اور یہ صدقہ واجبہ کے طور پر جو ہے اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ یہ معلوم کر لیں کہ جو ہے وہ کتنے سال جو ہے وہ قربانی نہیں کی، اور بکرے یا بکری کی قیمت نکال کر اس اعتبار سے اس کو صدقہ کرنا، اور بطور صدقہ واجبہ یعنی کسی شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی غفلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علم دین یہ سلسلہ رکھا اس لیے گیا تاکہ ایسے ہمارے ناظرین کے جن پر قربانی واجب ہے لیکن وہ اس حوالے سے علم دین نہیں رکھتے، تو آج ان کے علم میں آ جائے اور وہ ماضی کی جو غلطیاں تھیں اس کا جو ازالے کی صورت بیان کی گئی وہ بھی کر لیں، اور اس سال سے قربانیوں کا سلسلہ شروع کریں۔ آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرزاق ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی جان یہ قربانی کا جانور ہوتا ہے جو اس کی چربی نکال کے جو وہ کسائی لے جاتا ہے، تو کسائی کو لے کے جانے کی اجازت ہے یا وہ قربانی کی چربی جو ہے کسی غریب کو دینی چاہیے یا کسائی کو اجازت دے دینی چاہیے وہ لے جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ٹھیک ہے، ان سے یہ ہے اپنا اونٹ جو ذبح کرتے ہیں اس کا 3 جگہوں پہ جب چھری چلاتے ہیں وہ، لیکن قربانی ہمارے وہ کسائی نے کی اس طرح، اس نے ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ جیسے کہ ذبح کیا تو 3 جگہ اس نے چھری نہیں چلائی، تو اس کا ذرا پلیز بتا دیں کہ وہ قربانی وہ کس طرح جائز ہے؟ جی عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحفیظ اطاری گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے، تو جس ایجنسی سے بات کی اس کے پیکج میں کھانا بھی اور قربانی کی بھی اس کے اندر ہی ہے، وہ قربانی کے پیسے بھی ان لوگوں نے لے لیے، دے دیے ان کو، تو کیا یہ اس طرح کرنا صحیح ہے یا کہ خود اپنی قربانی کرنی پڑے گی؟ کا جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم اگلی کال۔ جی میں اسام محمد بات کر رہا ہوں سگو منڈی سے۔ یہ 2 سوال پوچھنے ہیں جی۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے جی، اس کے سر پہ ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے، اور اگر پہنائی جا سکتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے، گناہ تو نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کا جو جانور ہے مفتی صاحب، جو قصاب ہوتے ہیں ذبح کرتے ہیں، وہ اس کی چربی کو لے جاتے ہیں یا بعض اوقات دے دیتے بھی ہوں گے، اسی بھی صورت بنتی ہوگی، اس کا حکم ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت، اس کی چربی اور اس کی کھال جو ہے اس کو خود تو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی مسلمان کو چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے اسے آپ جو ہے وہ تحفتاً دے بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بطور اجرت دینا اس کو صحیح، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اب اگر قصاب سے یہ طے ہوا کہ جناب جو ہے وہ ذبح کرنے کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ ہے 2500 روپے، ٹھیک، یعنی مارکیٹ میں، اور یہ کہیں کہ جناب جو ہے وہ 2000 ہم دیں گے اور بقیہ چربی جو ہے وہ آپ لے لیجئے گا، صحیح۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کھال کا بسا اوقات کیا جاتا ہے کہ بھئی کھال کے اعتبار سے دیکھ لیں اور اس کے اوپر جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ لے کر جو ہے وہ ہمارا جانور ذبح کر دیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس صورت میں اسے اتنی رقم صدقہ کرنا لازم ہوگی، ٹھیک، اور یہ صدقہ کرنا جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر یہ ہے کہ جو ہے وہ ذبح ہوا، اب یہ خود نہیں کھاتے مثلا چربی، اس لیے جو ہے وہ چربی قصاب کو دے دی، یا جو ہے وہ اس نے مانگی اور پھر انہوں نے جس طرح اور دیگر مسلمانوں کو گوشت دیتے ہیں اسی طرح انہوں نے کہا چلیں یار اگر یہ چربی مانگ رہے ہیں چربی بھی دے دیتے ہیں،
تو دے دی تو اس میں حرج نہیں ہے. یعنی اجرت سے ہٹ کر اضافی طور پر اپنی جانب سے اگر کوئی چیز اسے تحفتاً جو ہے وہ دے دی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر وہ لے لیتا ہے, اب یہ سوال ہوگا کہ جناب وہ لیتے ہیں تو کھانے کے لیے تو لیتے نہیں ہیں, وہ تو آگے لے جا کر بیچ دیتے ہیں, تو ان کا بیچنا جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے کہ جب آپ نے انہیں دے دیا تو وہ اس کے مالک ہو گئے, اب وہ آگے چاہیں استعمال کریں یا جو ہے وہ اسے بیچیں. قابل استعمال ہوگی تو استعمال کریں گے, قابل استعمال نہیں ہوگی تو اس صورت کے اندر وہ بیچ بھی سکتے ہیں. ہاں, کوئی شخص اپنے جانور کی خود ہی چربی کو بیچے, یہ درست نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اگر بیچے گا تو اس صورت میں اس کی جو حاصل ہونے والی رقم ہوگی وہ صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہو. ٹھیک. اونٹ کو قربانی کے حوالے سے کس طرح ذبح کیا جائے, کیونکہ مروجہ جو نظام ہے بعض جگہ 3 جگہ سے کاٹتے ہیں, کوئی ایک جگہ سے کاٹتا ہے, جو شرعی طریقہ ہے وہ بیان کریں. لیکن شرعی اعتبار سے اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بکرا بیل وغیرہ کو ذبح کرنا یہ سنت ہے. صحیح. نحر یہ ہوتا ہے کہ کھڑا اونٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ چاقو جو ہے وہ گھوپ دیا جاتا ہے ایک ہی مقام پر, جس سے اس کا خون جو ہے وہ سارا نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ جو ہے وہ ثابت ہے اور یہ سنت ہے اور افضل بھی یہی ہے. ٹھیک. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ عموماً طریقہ تو یہی اپنایا جاتا ہے, یعنی نہر ہی کیا جاتا ہے. لیکن نہر کے بعد ہوتا ہے کہ جب اونٹ گرتا ہے تو پھر چھری لے کے مزید دوڑ پڑتے ہیں اس کے اوپر کہ اب 3 جگہ سے اس کی گردن کو ذبح کرتے ہیں, کیونکہ گردن لمبی ہوتی ہے. تو یہ جو اب 3 جگہ سے ذبح کرنا ہے, خاص طور پہ جب کہ اس میں اس وقت جان موجود ہے, اس وقت اس کو یہ 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ ناجائز ہے کہ یہ تکلیف دینا ہے جانور کو. تو جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا, اور جتنے بھی ذبح کے آداب ہیں اس میں اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جانور کو تکلیف اور ایذا نہ ہو. اب کہیں گے کہ تکلیف تو جناب جو ہے اس کو ذبح کرنے سے بھی ہوئی ہے, تو وہ ایک شرعی حکم کے تحت جو ہے اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ اضافی تکلیف دینا اس سے منع کیا گیا ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جیسے گردن موڑ دیتے ہیں, یا جو ہے وہ ذبح کی جو رگیں کٹ گئیں اس کے بعد چھری جو ہے وہ اندر جو ہے وہ گھونپتے ہیں, تو یہ سارا چیزیں کرنا یا بعد میں اس طرح ذبح کرنا, یا ابھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی کھال اتارنا شروع کر دینا, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں کہ جب اس میں جان موجود ہے تو اب اس کو وہ آپ کی چھری یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں تکلیف دہ ہوں گی. صحیح. اسی طریقے سے وہ ابھی موجود ہے, اس میں جان موجود ہے, تو اس کو جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ گھمانا پتھروں کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان سے بچنا بے حد ضروری ہے. اور جانور کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ مسلمان سے زیادہ ظلم کا معاملہ ہے. ایک ہے کہ بندہ مسلمان پر ظلم کرے, دوسرا یہ کہ کافر پر ظلم کرے, اور تیسرا یہ کہ جانور بے زبان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرے, تو یہ زیادہ سخت ہے کہ وہ کسی سے اپنا جو ہے وہ دکھڑا بیان نہیں کر سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اس لیے جانور پر عام دنوں میں بھی ہمیں ہر ایک پر ہی ظلم کرنے سے بچنا چاہیے, اور خاص طور پر جانوروں پر. ٹھیک. ویسے بھی ابھی قربانی کے جیسے جانور آئے ہوئے ہیں تو اب انہیں آپ چلا رہے پھرا رہے ہیں شوق سے, لیکن اس میں بہت ساری جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کسی بھی جو ہے وہ صورت بن رہی ہوتی ہے. اس سے بچنا اور اپنے بچوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کرنا, سمجھانا یہ ضروری ہے. اچھا, یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا مدنی پھول دیں گے, بالخصوص جب محلے میں پہلا جانور گرتا ہے, جب یہ دن آئیں گے, یا جہاں اونٹ نحر کیا جاتا ہے, وہ جو پھر ایک تماشا لگتا ہے, سینکڑوں لوگ, پھر عورتیں بھی شامل ہیں, گیلیوں میں کھڑی ہوئی ہیں, موبائل فون کے ذریعے تصویریں بن رہی ہیں, جب اس پر اس کو نحر کیا جاتا ہے پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے, تالیاں بھی بجتی ہیں, شور بھی ہوتا ہے, یہاں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, اصل تو یہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بھی بندہ قربانی کرے تو اسلام کے ہر فعل کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ بندہ سامنے رکھے. تو اب قربانی کرنے میں فرمایا کہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا تصور کرے, صحیح, سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت کرے. تو کیا جو یہ ذبح کے وقت ہم یہ نیتیں کر پاتے ہیں اور ہم ان نیتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس وقت تو ذہن میں ہی نہیں ہوتا نا, اس وقت تو بس جو اس کو گرانے کے چکر میں ایک تفریح بنا لے. تو اچھا, اب وہ شخص اگر نیت کر بھی لے تو جو دیگر افراد موجود ہیں ان سے تو نیت متصور ہی نہیں ہوتی. ٹھیک, کہ وہ اس طرح کی نیت کریں کہ اگر ہم اسے ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم کوئی اچھی نیت جو ہے وہ کر لیں.
موت کو یاد کریں. جی اگر بچوں کو بھی جو ہے وہ لا رہے ہیں تو ایک وہ تماشے کے طور پر دکھانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں, تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ وہ تماشے کا مقام نہیں ہے. وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہا. صحیح. تو اس وقت تو بندے کو یہ تصور ہو کہ کل کو اگر وقت آئے گا تو اسلام کے خاطر میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. سبحان اللہ. تو وہ جذبہ اور وہ ولولہ جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو, نہ یہ کہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا جائے, کھیل بنا لیا جائے. تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. بے پردگی, مخلوط اجتماعات ویسے ہی حرام. عبادت کی ادائیگی کے وقت ہوں تو اب اگر کرنے والے کی جانب سے یہ اہتمام ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. صحیح. اور اگر اس کی جانب سے نہیں ہے, دوسرے افراد کی طرف سے, تو وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی. اسی طرح اس کے خون کے اندر جو ہے وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ خون ناپاک ہے, خاص طور پہ دم مصفوع جو ہے اور بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے, تو اس سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ نجس کرنا, اس کی بھی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. تو اچھا, اب اس میں یہ کہ جو افراد یہ کرتے ہیں, خاص طور پہ اونٹ, اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ بھئی فلاں دن اس وقت ذبح ہوگا. صحیح. تو وہ اس پر غور کریں کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ ایسا شور شرابہ تماشا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے وقت ذبح کریں کہ کم سے کم افراد کی موجودگی کے اندر ان کا جانور ذبح ہو جائے, کیونکہ ان کا مقصود تو دکھاوا نہیں ہے, رب کی بارگاہ کے اندر ادائیگی عبادت مقصود ہے. تو اب جیسے عموماً دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ ہوتا ہے, اس وقت آپ جو ہے وہ فجر کے بعد کر دیں تو اس وقت جو ہے وہ پبلک بھی نہیں, بچے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. اور آپ کی جانب سے اچھی نیت ہوگی تو لوگوں کو گناہ سے بچانے کی نیت سے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین, بس ہم لوگوں کی جو کیفیت ہے حقیقت ہے کہ کافی چینج ہو چکی ہے, اور اس سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصل کیفیت کی طرف جو اسلام چاہتا ہے اس طرف ہم لوٹ آئیں. حج کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی موبائل فون کا جو استعمال ہے اس پر بھی کافی کلام ہوا. قربانی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی, اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ ہے, اصل تقوی و پرہیزگاری ہے, تو کھانے پینے کے معاملات اتنے زیادہ اس کے اندر رائج ہو گئے ہیں کہ ہم کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں. تو بہت ساری ایسی معاملات ہیں جو اصل اس چیز کا جو مقصد تھا, اس کی جو روحانیت تھی, اس کے جو اسرار و رموز تھے, اس سے ہم بے خبر ہو گئے. سلسلہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم اپنی اصل کی طرف آئیں, اپنی موت کو یاد کریں, اپنے نفس کو ذبح کرنے کی نیتیں جانور کے وقت ہوں گی. جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. حج کے لیے جو پیکیج تھا اس میں کھانا اور قربانی بھی شامل ہے. جی. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قربانی خود کریں یا وہی کافی ہوگی؟ دیکھیں, قربانی جو حج کے پیکیج میں شامل ہوتی ہے وہ سالانہ قربانی تو نہیں ہوتی, وہ تو حج کی قربانی ہوتی ہے جو کہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر لازم ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ قربانی کا جو وہاں نظام جو رائج ہے وہ اتنا اطمینان بخش نہیں ہے. ٹھیک. پھر یہ کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ آپ پر ترتیب لازم ہے کہ پہلے آپ رمی کریں گے, اس کے بعد قربانی ہوگی, پھر حلق ہوگا. اب جو آپ کی قربانی ہو رہی ہے وہ آپ کی رمی سے پہلے ہو رہی ہے یا جو ہے وہ آپ کے حلق کے بعد ہو رہی ہے, کب ہو رہی ہے اس بات کا جو ہے وہ کوئی معلومات نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو کاروان سے آپ پیسے واپس لے کے علیحدہ سے انتظام کر سکتے ہیں تو علیحدہ سے کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ عموماً کاروان والوں کی جانب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ چند افراد پر مشتمل جو ہے وہ ایک نمائندہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. صحیح. جو وہاں پر جو ہے اپنی نگرانی میں قربانی کروا لیں. صحیح. تو آپ بات کر کے آپ میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ چلا جائے اور وہ فون پر پہلے جو ہے وہ اپنے پیچھے جو افراد ہیں ان سے پوچھ لے. جب وہ رمی کنفرم کر دیں کہ ہاں ہم نے رمی کر لی ہے تو اب وہ کاروان والے کو کہے کہ بھی فلاں فلاں جو میرے حاجی ہیں اب ان کی آپ قربانی کر دیجیے. ٹھیک ہے. اور جب قربانی ہو جائے تو پھر وہ ان کو فون کر کے بتا دے کہ بھی آپ کی قربانی ہو گئی ہے, اب آپ حلق کروا لیں. ٹھیک ہے. تو اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر تو آپ کا کاروان ایسا ہے جو پہلے سے ہی اس چیز کا اہتمام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ صورت ہے کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, ہم میں سے ایک فرد جانا چاہتا ہے جہاں پر آپ کی قربانیاں ہوتی ہیں, تو وہاں پر جا کر دیکھ بھی لیں کہ جو جانور ہیں وہ عیبدار تو نہیں ہیں, عمر کے اعتبار سے پورے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اپنی نگرانی کے اندر جو ہے وہ اپنی قربانی کروائیں, یہی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ معاملہ عبادت کا ہے تو عبادت کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے. ترتیب پر جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہے, اگر یہ الٹ ہو گئی, اگر الٹ ہو گئی تو دم لازم ہوگا. اللہ, یعنی رمی کے بعد قربانی پھر حلق. اب وہ رمی کی نہیں تھی وہ قربانی کر دی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مسائل سامنے آتے ہیں تو حیرت بھی ہوتی ہے اور یعنی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ ہم نے نیا سیکھ لیا. جو فوت ہو گیا, جس کا انتقال ہو گیا, اس کو ٹوپی پہنانا یا امامہ پہنانا, یہ اور اس کی قربانی, اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟
لیکن جو شخص فوت ہوا ہے اس کو ٹوپی پہنانا اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ کفن کا جو لباس ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے. کفن کے جو کپڑے ہیں مرد کے لیے 3 ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں. ٹھیک. البتہ امامے سے متعلق یہ فرمایا کہ علماء، مشائخ اور اشراف ان کے لیے جو ہے وہ امامہ پہنانا مستحب ہے، تو انہیں امامہ پہنایا جائے. البتہ عوام کے لیے پہنانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے. تو اگر عوام میں سے کسی کو امامہ پہنا دیا تو گناہ تو نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ نہ پہنایا جائے. ہاں علماء، مشائخ اور اشراف جو ہیں وہ انہیں امامہ پہنایا جائے. باقی ٹوپی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں امامے کے ضمن میں جو ٹوپی آتی ہے کہ بھئی ٹوپی جو امام، وہ ایک الگ ہے، لیکن صرف ٹوپی وہ کہیں سے ثابت نہیں. ٹھیک. اور قربانی جو ہے وہ میت کی جانب سے بالکل کی جا سکتی ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، مرحوم نے کہا نہیں تھا، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب ہے. اور اس صورت میں جو اس قربانی کا گوشت ہے وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر مرحوم نے وصیت کی تھی کہ میری جانب سے اس سال قربانی کر دینا اور پھر جو ہے وہ قربانی کی، تو اس صورت کے اندر اس تمام قربانی کا گوشت، ٹوٹل جو بھی اس کا سامان ہے، وہ سب کا سب غریبوں میں، فقیروں میں صدقہ کرنا لازم ہوگا. اس میں سے خود بھی نہیں کھا سکتے اور کسی غنی کو بھی نہیں کھلا سکتے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں 2.5 سے 3 لاکھ کا مقروض ہوں، اس کے بعد ہی میں قربانی کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، میرا سوال یہ ہے، قربانی کیا خصی جانور کی بھی کی جا سکتی ہے؟ اور 2 سال کا اگر جانور ہو تو اس کے اگر دانت توندے جو بولتے ہیں اگر وہ نہ نکلے ہوں تو کیا اس کی بھی ہو سکتی ہے؟ اگر گھر کا ہو، پکا پتہ ہو کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل انصاری عرض کر رہا ہوں. بعض لوگوں کی گھر میں 2-3 دن قربانیاں بھی ہوتی ہیں. ایک گھر میں 2-3 قربانیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دن کر لیتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن. تو اس طرح کرنا کیا جائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حسین اتاری، نعیمی کابینہ، چٹاگانگ، بنگلہ دیش سرچ کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، قربانی کے جانور ابھی خرید کر کے رکھ دیا جائے نہ کہ قربانی کی تو 1 دن پہلے قربانی کی جانور خرید کیا جائے؟ اس میں فضیلت کس میں زیادہ ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. 3 لاکھ کا قرضہ ہے، قربانی کر سکتے ہیں؟ اکثر جو ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے قربانی کے وقت کہ جناب ہم مقروض ہیں تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ قربانی واجب کس پر ہے. تو اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرض کو اگر مائنس کریں تو اس کے پاس پیچھے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال نہیں بچتا، تو اس پر قربانی لازم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، کرنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اس کی جانب سے نفلی قربانی ہوگی. ہاں یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اس کو جو ادائیگی کرنی ہے قرض کی، اب اس کے بجائے قرض تو کسی کو دیتا نہیں ہے اور جو ہے وہ نفلی قربانی کرتا ہے، اور جس کا قرض دینا ہے اب وہ جو ہے وہ شور مچاتا ہے کہ یار قربانی تو کر رہے ہو، آپ میرا قرض ادا نہیں کر رہے. تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ اجازت لے لے کہ یار میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا قرض دے دوں گا. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹ فکس ہوتی ہے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، تو اب پتہ ہے کہ اس وقت تک میں اسے بھی دے دوں گا اور ابھی جو ہے میں قربانی بھی کر لوں گا. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس سے اجازت لے کر بھی جو ہے وہ قربانی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر قرض تو 3 لاکھ ہے لیکن پیچھے اس کے بعد 5 لاکھ اور بھی پڑے ہوئے. جیسے عموماً کاروباری حضرات ہیں ان پر قرضہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ مالدار بھی ہوتے ہیں. تو اب تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا. قرض کی وجہ سے ان کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ ان پر قربانی کرنا لازم ہوگا کہ قرض کے علاوہ وہ اتنے مال کے مالک ہیں
جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے۔ ٹھیک، قربانی کے جانور کے حوالے سے کون سا جانور افضل ہے، کوئی یہ ارشاد فرما دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی عمریں پہنچ گئی ہیں، قربانی والی ہو گئی، لیکن دانت نہیں ہیں، دانت ہی نہیں آئے، تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، خصی جانور کی قربانی کرنا جو ہے یہ افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے گوشت کے اعتبار سے بھی اور فربہ ہونے کے بھی اعتبار سے۔ تو خصی جانور کو عیب شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ مارکیٹ کے اندر بھی عیب وہ ہوتا ہے جو تاجروں کی نظر میں عیب شمار ہو، تو یہ تاجروں کی نظر میں عیب شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تو قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھی جائے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دانت والا مسئلہ، کہ دو دانت کا ہونا، تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے بکرا ہے یا بکری ہے 1 سال ان کی عمر ہے، گائے کی 2 سال ہے اور اونٹ کی 5 سال ہے، ان سب کی ان عمروں کے اندر 2 دانت آتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ ایک کے وہ دانت 1 سال میں آ جاتے ہیں، بڑے جانور کے 2 سال میں آتے ہیں، اونٹ کے 5 سال میں وہی 2 دانت آتے ہیں۔ تو اب یہ تو ہیں نشانیاں، چونکہ جانوروں کی تو کوئی مکمل طور پہ وہ نہیں رکھتا کہ جناب کب پیدا ہوا اور کب یہ ہوا، تو اب سرٹیفکیٹ نہیں بنتا۔ ہاں، تو اب ان کا جو ہے وہ کہ کیسے پتہ چلے گا، جنگل میں پلے بڑے ہیں، ویسے ریور میں پلے بڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر فرما دی۔ لیکن اب اگر کوئی آپ نے خود اپنے پاس جانور پالا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ 1 ذی الحج کو پیدا ہوا تھا اور اب جو ہے وہ 2 چھوٹے جانور کو 1 سال ہو گیا، تو اب آپ اس کی 10 ذی الحج کو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کہ سال پورا ہو گیا اور سال میں اسلامی سال اعتبار ہے، تو اگرچہ 2 دانت نہ آئے ہوئے ہوں آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہمارے گھر کا پلا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ سال بھر کا ہے، اگرچہ دانت نہیں آئے یا دانت گرا دیے ہیں ابھی آگے نکالے گا، یا ایک نکال دیا 1 رہ گیا ہے۔ تو چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ تجارت کے اندر جھوٹ بہت زیادہ عام ہے، اور قربانی چونکہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے، آپ ذبح بھی کر دیں اور آپ کی قربانی ادائیگی نہ ہو، تو اس طرح بیچنے والوں پر جو ہے وہ یوں اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ جو بالکل جو ہے وہ شک و شبہ سے پاک جانور ہو اس کی ہی قربانی کی جائے۔ تو لہٰذا اگر کسی سے آپ خرید رہے ہیں تو اس صورت کے اندر 2 دانت والا ہی جو ہے وہ لے کر خریدیں، تاکہ اس کی عمر کا پکا ہونا آپ کو جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ یعنی ہزاروں روپے ہم خرچ بھی کریں اور شک میں بھی مبتلا رہیں، ایسا نہ ہو۔ اچھا، ایک کالر تھے ہمارے کہ بعض لوگ 3 قربانیاں کرتے ہیں، یعنی 3 جانور کرتے ہیں، تو وہ الگ الگ دن کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اس میں حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اگر افضلیت کے اعتبار سے کہیں تو حرج جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے کوئی ناجائز گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اصل میں وہ گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ روزی قربانی ہو رہی ہے، ایک اچھا مطلب وہ ماحول سا بن جاتا ہے، تو شاید اس لیے الگ الگ دن کرتے ہوں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دن جتنے بھی جانور ہوں ذبح کر دیے جائیں۔ قربانی کا جانور کب خریدیں؟ قربانی کا جانور جو ہے وہ کب خریدا جائے؟ دیکھیں، قربانی کا جانور خریدنے کے اندر اول تو یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ مین ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ صحیح، یعنی پہلے سے لا کر جو ہے وہ کیا دکھانا اگر مقصود ہے تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں، خدمت ہے، اور اگر جو ہے وہ خدمت ہے کہ نہیں ایک جانور لے کر آئیں گے اس کو تھوڑا سا اپنے سے مانوس کریں گے، اس اعتبار سے ہے تو بالکل بہت اچھی نیت ہے، اس کے مطابق پہلے سے خرید سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، خریدے وہی جس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی خریداری کی وجہ سے اپنے دیگر معاملات میں حرج نہیں لاؤں گا۔ پتہ جانور تو اب خرید لیا، اب راتوں کو جانور کے ساتھ بیٹھے ہوئے گزار رہے ہیں پوری رات، اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں، دن کے اندر جو ہے وہ جانور کے اندر خدمت میں لگے ہوئے، گھمانے میں لگے ہوئے، نمازوں کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے یا جماعت چھوٹ جا رہی ہے، یا یہ کہ جانور تو خرید کے لیا ہے بچوں کے کہنے کے اوپر، اب دن میں جو ہے وہ جانور کو کوئی دانہ ڈالنے والا نہیں ہے، یہ خود کام پر ہیں، کیونکہ وہ تو جانور ہے نا، اس کو کیسے بولے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ یعنی اس کی دانے کی اچھے طریقے سے خبرگیری رکھی جائے کہ کسی بھی طریقے سے اسے ایذا اور تکلیف نہ ہو یا وہ بھوکا جو ہے وہ نہ ہو۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر یہ کہ آپ جو لائے ہیں آپ کے پاس باندھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، اس کی وجہ سے حقوق عامہ تو تلف نہیں ہوں گے کہ آپ ایسی جگہ باندھیں، یا جو ہے وہ گزرنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں ہوگا، پاکی ناپاکی کے معاملات۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کے اعتبار سے الگ صورت ہوگی۔ صحیح،
بعض ہوں گے ان کے گھر جیسے گاؤں کے اندر ہے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ویسے بھی سال بھر جو ہے وہ پالتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی جانور ہے، بھینس پالی ہوئی. تو اسی طرح اگر وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ یکم ذی القعدہ سے لیا ہے، یکم ذی الحجہ سے لیا ہے تو ان کے لیے حرج نہیں ہے. لیکن شہروں کے اندر ایسی کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آتی ہیں کہ اب جیسے والد صاحب تو لے آئے، اب جو ہے وہ بیٹے جو ہے وہ لگے ہیں اس کی، لیکن اب پتہ ہے والد کو کہ اگر میں نہیں لاؤں گا تو یہ جو ہے وہ نمازیں سب کچھ پابندی سے ادا کریں، اور جب لا دوں گا تو اب یہ اس میں لگے رہیں گے. تو اب اس صورت میں خیال کرنا چاہیے اور ایسی صورت اختیار کریں کہ اس کی وجہ سے ہماری دیگر عبادتوں کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ کوتاہی نہ ہو اور کسی بھی طرح کا جو ہے حقوق عامہ تلف نہ ہو اور کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ نقصان کا پہلو سامنے نہ ہو. ٹھیک. سر قربانی کے حوالے سے جس سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عموماً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس میں بالخصوص اسلامی جو بہنیں خواتین جو ہیں ان کی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، قربانی اور زکوٰۃ جتنی بھی مالی واجبات کی ادائیگیاں ہیں یا اگر آپ بدنی عبادات بھی کہہ لیں تو وہ ہر ایک کی طرف سے ایک ہی ہوگی. صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ پوری فیملی پر جو ہے وہ کوئی چیز لازم ہو رہی ہے. نماز پوری فیملی پہ تو لازم نہیں ہوتی، ہر فرد پر الگ الگ لازم ہوتی. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے، قربانی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ لازم ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو. ٹھیک. اور جب وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ لازم ہے. بڑے جانور میں تو 7 افراد جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹا جانور بکرا یا بکری ایک ہی کی جانب سے قربان ہو سکتا ہے. تو اب اگر سب افراد کو اس جانور میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. گوشت البتہ حلال ہے، کھا لیں. گوشت حلال ہو جائے گا لیکن جو قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو ہر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ کریں. اگر آپ کے پاس بکرے لانے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ حصہ ڈال لیں اجتماعی قربانیوں کے اندر، لیکن جو ہے وہ قربانی لازمی طور پر کریں. خواتین بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ عموماً زیورات کی وجہ سے زکوٰۃ میں بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں اور قربانی میں بھی ہوتی ہیں. اچھا، اب زکوٰۃ تو جو ہے وہ تھوڑی آتی ہے تو شوہر دے دیتا ہے، لیکن قربانی کے اندر ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر شوہر یہ کہے کہ بھی سونا تو تم جو ہے وہ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہو، قربانی میں ادا کروں تمہاری. تو ایسی صورت کے اندر اگر شوہر منع کرتا ہے تو آپ پر اپنی قربانی کی ادائیگی خود لازم ہوگی. آپ اپنا سونا بیچ کر جو ہے وہ قربانی کی ادائیگی کریں یا کسی سے قرض لے کر کریں، الغرض قربانی کی ادائیگی آپ پر لازم ہو. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں. سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم رحمانی اتاری عرب شریف کے شہر الکنفکا سے عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے دارالفتہ سے کہ میں یہاں سعودی عرب میں عرب شریف میں یہاں میں کام کی غرض سے آیا ہوں اور قربانی جو ہے میں پاکستان میں کر رہا ہوں. کیا یہ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ میری نیت ہی کافی ہے یا وہاں پہ مجھے کسی کو اپنا وکیل بنانا پڑے گا قربانی کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کے ساتھ یہ سوال ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مالیت نہیں ہے، کیا میرے اوپر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے یا زکوٰۃ بھی؟ اور دوسرا یہ کہ قربانی جو 7 حصے ہوتے ہیں اس میں ہم حقیقہ کر سکتے ہیں؟ برائے مدینہ اس کا مجھے جواب عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بی سی ڈالی تھی 5,000 روپے مہینہ بھرنے کی اور وہ تقریباً 12 مہینے کی بی سی تھی. تو ابھی 9 مہینے ہو گئے، 3 مہینے رہتے ہیں تو ہماری بی سی نکلی، یعنی 60,000 روپے ہمیں ملے اور 15,000 روپے ہم نے بھرنے ہیں. تو وہ پیسے ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہمارے بھائی اور اس طرح جیسے گھر کے ہوتے ہیں افراد انہوں نے ادھار پر لے لیے کہ ابھی آپ ہمیں دے دو تو بعد میں لے لینا. تو اس پر اگر وہ میرے پاس آ بھی جائیں عید سے پہلے تو اس پر کوئی قربانی یا اس کے زکوٰۃ کوئی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ برائے کرم ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حیات نام ہے میرا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بکرا ہوتا ہے وہ اس کی عمر کے حساب سے اس کی قربانی ہوتی ہے یا وہ جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں اس حساب سے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں قربانی کرنے کے لیے, لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے خرچہ بہت زیادہ آ رہا ہے. تو اس صورت میں کیا میرے اوپر قربانی جائز ہے یا نہیں, اس کے لیے مجھے کچھ رہنمائی چاہیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سرفراز قادری تاریخ خوشاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ دارالفتہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور میرا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں 3 یا 4 بھائی ہوں اور کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے, یعنی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے, تو کیا وہ سارے بھائی مل کر پیسے اکٹھے کر کے ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ شریعت مطابق کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے کالر تھے, پاکستان میں وہ قربانی کرواتے ہیں, تو کسی کو وکیل بنائیں گے یا خالی ایک وکیل جو ہے وہ بنانا پڑے گا؟ یہ کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ میری جانب سے قربانی کر دیں, تو یہ بھی وکیل ہی ہوتا ہے. یعنی وکیل کے الفاظ اگر آپ نہ بھی کہیں, جب بھی وہ وکیل ہی بنتا ہے اور آپ کی جانب سے وہ قربانی کی ادائیگی کرتا ہے. البتہ اس میں اس بات کا دیکھیں, خیال رکھیں کہ آپ جس کو وکیل بنا رہے ہیں کیا وہ قربانی کے سارے معاملات سے آگاہی رکھتا ہے؟ کیونکہ آپ تو اس کے اوپر جو بھروسہ کر کے چھوڑ بیٹھے ہیں کہ آپ کی قربانی, پتہ لگے آپ کی قربانی پیچھے درست ادا نہ ہو. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں یا دیگر معاملات کی ادائیگی کے اندر ہم ایسے فرد کو جو ہے وکیل بنائیں جو کہ اس سے متعلق احکام جانتا ہو. دیکھیں, اگر کوئی پیمنٹ کرنی ہو کسی کاروبار کی, باہر ہیں اور آپ نے یہاں کروانی ہے, تو آپ خاندان میں ایسے فرد کو ڈھونڈیں گے جو کہ اس بارے میں جو ہے وہ جانتا ہو, اس کو معلومات ہوں. لیکن جب بات آتی ہے دینی معاملے کی, فریضے کی ادائیگی کے لیے, تو ہم جو ہے وہ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کر دینا. تو ایسا درست نہیں ہے, بلکہ جو فرد اس بارے میں مکمل معلومات جانتا ہے, کیسا جانور خریدنا ہے, کیا کرنا ہے, کس دن ذبح کرنا ہے. بیرون ملک والوں کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ عید پہلے ہو جاتی ہے, پاکستان میں بعد میں ہوتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا جانور اس وقت ذبح ہو جبکہ دونوں مقام پر وقت قربانی جو ہے وہ باقی ہو, یہاں بھی اور وہاں بھی. ٹھیک, تو اس بات کا خیال کر کے جو ہے وکیل بنائیے. ایک پلاٹ لیا, اس کی مالیت بھی اچھی ہے, تو کیا وہ قربانی پر واجب ہوگی؟ ایک تو یہ, اور ساتھ عقیقہ اس میں شامل کر سکتے ہیں قربانی میں؟ قربانی میں عقیقہ تو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں, اور اگر پلاٹ کی مالیت جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہی ہے, اور چونکہ اس میں بھی رہائش پذیر نہیں ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور قیمت نصاب سے زیادہ ہی ہوگی, تو بالکل قربانی اس کی وجہ سے لازم ہوگی. بی سی تھی 12 مہینے کی 5,000 روپے مہینہ, نوی بی سی ان کو مل گئی, لیکن وہ کسی نے ان سے ادھار لے لی, تو اب کیا کریں؟ قربانی کریں گے؟ بی سی کے اندر اگر نہ بھی کھلے ہو تو جو آپ رقم جمع کرا دیں وہ آپ کی رقم ہے, اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی لازم ہوگی. اب یا تو بی سی والے سے لے لیں یا کسی اور سے قرض کی صورت بنا کر اپنی قربانی کی ادائیگی کریں. اب یہاں پر تو کھل گئی اور کھل کے انہوں نے آگے دے دی, تو ابھی تو یہ مالک تو خود ہی ہیں اس کے, یعنی اس اعتبار سے کہ جو ہے وہ انہی کا مال شمار ہوگا, تو ان پر قربانی لازم ہوگی. تو اگر وہ پیسے آ جاتے ہیں تو بھی قربانی لازم ہوگی, پیسے نہیں آتے تو بھی چونکہ مال ان کا ہے, یہ اس کے مالک ہیں, تو یہ جو ہے وہ کسی سے قرض لے کر یا ادھار لے کر اپنی قربانی ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, بکرے کے لیے عمر مطلب ضروری ہے یا دانت سے ہی؟ بکرے کے لیے دیکھیں عمر ضروری ہے, تمام جانوروں کی عمر بیان کی گئی احادیث طیبہ کے اندر, اور اس کے اوپر دلالت کرنے والی چیز جو ہے وہ دانت ہے. تو دانت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. عرب شریف سے تھے, پیسے تو ہیں ان کے پاس یا تھے, کسی کو دے دیے, کوئی پرابلم آ گئی, تو کیا قربانی واجب ہوگی ان پر؟ اگر ابھی جو ہے وہ ان کے پاس صاحب نصاب ہیں, نصاب کی مقدار کے اندر جو ہے وہ موجود ہے مال, تو اس صورت کے اندر قربانی واجب ہوگی. اگرچہ بہت زیادہ مال نہیں ہے, 33,600 جو ہم نے بتایا یہ عرب میں ہے, تو وہاں پر بھی اس کے لگ بھگ ہی جو ہے وہ ہوگا. تو اس میں جتنا نصاب بن رہا ہے اتنا مال اگر ان کے پاس موجود ہے تو قربانی کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا. ٹھیک. 4 بھائی ہیں لیکن مالک نصاب کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے, تو اب وہ ایک بکرا کر لیں سب مل کے. ہاں, تو اس میں یہ کہ اب قربانی تو کسی کے اوپر واجب بھی نہیں ہے, نفلی قربانی بھی ہوگی تو ایک کی طرف سے ہوگی, 4 افراد کی جانب سے ایک ہی کے اندر شمولیت نہیں ہو سکتی. تو اب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چاروں بھائی جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں, یا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں, تو اس طور پر ہو سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہاں سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جو رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار, امیر سنت نے
ہم پر یہ خیر خواہی کی ہمارے لیے اس رسالے کو آپ نے تحریر فرمایا. تو مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کو آپ حاصل کر لیں, اس کا اول تا آخر مطالعہ کر لیں. قربانی کے مسائل, گوشت کے مسائل, بہت ساری اس میں معلومات موجود ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جو ابھی مسائل بیان کیے گئے اس میں سے کئی مسائل ایسے ہیں کہ جو اس رسالے کے اندر موجود ہیں. تو آپ اس رسالے کو حاصل کر لیں, اس کا مطالعہ کر لیں. اور ذی الحج کی یہ مبارک راتیں جو ہمارے درمیان آنے والی ہیں اس حوالے سے بھی اس میں مواد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں یا آنے والے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.